کیا تیرا کے لوگوں کو ملٹری آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے یا وہ ملیٹنسی سے تنگ آ کر اپنی مرضی سے علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس میں کے پی کی صوبائی حکومت ملٹری آپریشن کے خلاف کیوں ہے؟ اور کیا تیرا ویلی میں ہونے والے مسائل کی جڑ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلافات ہیں؟ اور اس سب کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے؟ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. To understand this issue, we will look at 3 different dimensions. انٹرنیشنل نیوز میڈیا آرگنائزیشنز جیسا کہ الجزیرہ کے مطابق 70,000 سے زیادہ لوگوں کو ملٹری آپریشن کی وجہ سے تیرا ویلی کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ان کلیمز کو ریفیوٹ کیا ہے. وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو پھر تیرا کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مائیگریشن جنوری 2026 میں شروع ہوئی، جس میں لوکلز ملیٹنسی سے تنگ آ کر اور ملٹری آپریشن کے لیے علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن لوکل جرنلسٹ کے مطابق یہ لاسٹ ریزورٹ تھا. انہوں نے 2-3 مرتبہ شدید احتجاج کیا، بڑا بازار کو بند کر دیا، کیونکہ وہاں پہ 2-3 مرتبہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گئی ہے کہ خاندان کے 10-10 12 افراد، معصوم خواتین اور بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تیرا میں ہونے والی ملیٹنسی میں مختلف گروپ شامل ہیں جو پہلے بھی اس ویلی کو ٹارگٹ کر چکے ہیں. 2 سال قبل سے وادی تیرا کے علاقہ میدان میں دہشت گردی کے اثرات نمودار ہوئی اور دہشت گردی شروع ہو گئی. پھر رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا اور گزشتہ 5-6 مہینے سے اس میں کافی شدت آ گئی اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے دہشت گرد حملے کر رہے تھے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ. پھر دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوا کرتی تھی. اس دوران جو ہے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوتے، بیچ میں جو ہے ہماری مقامی جو آبادی ہے ان کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا. کولیٹرل ڈیمیج کبھی کبھار ہوا کرتا تھا. رات کے وقت غیر اعلانیہ کرفیو ہوا کرتا تھا، دن کے وقت کبھی کرفیو کبھی نرمی. لیکن پھر یہ معاملہ پولیٹیکل نیچر کا کیسے بنا؟ کے پی پروونشل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے حق میں تھی. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. جب نقل مکانی شروع ہو گئی تو پی ٹی آئی حکومت اور خصوصاً وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کا یہ سٹانس تھا پہلے سے کہ ہم کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، ہم کسی کو آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ نقل مکانی کی اجازت دیں گے. اینڈ اسی وقت جو ہے وفاقی وزراء کہتے تھے کہ ہم ہر صورت میں تیرا میں آپریشن کریں گے، چاہے جس کی مرضی ہو یا نہ ہو. لیکن اب جبکہ دونوں طرف سے بیانیہ چینج ہو گیا ہے، تیرا کے لوگ پھر سے نقصان اٹھا رہے ہیں. لیکن اس سب میں رجسٹریشن کا کیا معاملہ ہے؟ رجسٹریشن جو تیرا کی آبادی ہے 1,30,000 افراد پر مشتمل، جو 20,000 کے لگ بھگ خاندان بنتے ہیں، اس کو ان کے ساتھ یہ معاہدہ پایا تھا چھوٹی سلوکی کمیٹی کو کہ اس بار ہم آپ کے لیے کوئی آئی ڈی پیز کیمپ قائم نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ماہانہ 50,000 روپے کرایہ پر فیملی دیں گے. آپ کی مرضی، چاہے پشاور میں رہتے ہیں، باڑہ میں رہتے ہیں، لنڈی بوتل میں رہتے ہیں، مردان چارسدہ جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے رہائش اختیار کریں گے. 5 رجسٹریشن پوائنٹس ہیں باڑہ میں. یہ جو تیرا سے نقل مکانی کی جا رہی ہے مقامی لوگ، تو وہاں ہر قبیلے کے اپنے اپنے رجسٹریشن پوائنٹس میں جاتے ہیں، اپنا رجسٹریشن نادرا سے بھی کرواتے ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، پھر اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے. تو پھر اس کانفلکٹ کا تیرا کی لوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ تیرا ویلی کے کرنٹ کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کی جیوگرافیکل لوکیشن کو سمجھنا ضروری ہے. تیرا ویلی کے پی کے خیبر ڈسٹرکٹ میں خیبر پاس اور کرم ایجنسی کے درمیان واقع ہے. جب آپ پشاور سے باڑہ میں داخل ہو جاتے ہیں تیرا کی طرف جاتے ہوئے تو آپ 20 کلومیٹر پلین ایریا طے کر کے یہاں سے پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ تیرا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو تیرا بہت بڑا علاقہ ہے، برفیلی علاقہ ہے، وہاں پہ برف پڑتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، سنگلا پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ ہیں. 2018 سے پہلے تیرا ویلی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز یعنی فاٹا کا حصہ تھی. مرجر کے بعد خیبر ایجنسی بیکیم خیبر ڈسٹرکٹ اور تیرا ویلی خیبر ڈسٹرکٹ کا حصہ بنی. لیکن یہاں تیرا ویلی کی اسٹریٹجک امپورٹنس سمجھنا بھی ضروری ہے. اور تیرا بہت بڑا علاقہ ہے. اس میں اسپیسیفک جو مسئلہ ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ میدان کا علاقہ ہے. میدان کے علاقے میں افریدیوں کی 6 قبیلے رہتے ہیں، ملک دن خیل، سپاہ اور اکاخیل وغیرہ.
यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप है, जिसने आज सबसे बड़ा ग्रुप जो है मकामी ग्रुप कलअदम तंजीम लश्कर इस्लाम, इसके अलावा कलअदम TTP के हैं, और इसके अलावा जो है आखिरी जो नकली मकानी से चंद रोज कबल जो हमें इत्तलात मिली थी, तो उसमें गैर मुल्की दहशतगर्द भी शामिल थे। और ये बिल्कुल अगर आप 120-30 किलोमीटर आगे जाते हैं तो अफगानिस्तान की बॉर्डर लगा हुआ है। तो क्या फिर तीरा वैली में मिलिट्री ऑपरेशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है? तीरा में कई बार मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिनमें 2009, 2014 और 2017 के साल शामिल हैं। यकम अक्टूबर 2009 में तहसील बाड़ा और वादी तीरा में कर्फ्यू नाफिज करने की फोर्सेस ने और दहशतगर्दों के खिलाफ इब्तिदाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में जो है वो उस वक्त जो है दो तंजीमें थे तहसील बाड़ा में, कलअदम लश्कर इस्लाम और कलअदम अंसारुल इस्लाम। इन दोनों के आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी और फौज के साथ भी। ये ऑपरेशंस 2009 से 2016 के दरमियान जरूरत के मुताबिक हुए, लेकिन सबसे अहम और इफेक्टिव ऑपरेशन 2014 में हुआ, जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का आगाज हुआ। जब 2025 में फिर से मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत शुरू हुई, तब तीरा के मकामी लोगों और मकामी सियासी पार्टीज, जिनको बाड़ा सियासी इत्तेहाद कहा जाता है, उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशन डील करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। वादी तीरा के इलाका मैदान में जो दहशतगर्द मौजूद थे, उनकी क़ियादत से उन्होंने राब्ता किया और 2-3 बार उन्होंने दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात की कि आप ये इलाका छोड़ दें, आपकी वजह से यहाँ पे मसाइल पैदा हुए, हमारे जो मासूम शहरी है वो भी शहीद हो रहे हैं और हमारा जो कारोबार है वो भी तबाह हुआ है, लिहाजा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इलाका छोड़ दे। फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो दहशतगर्द थे वहाँ पे उनके जो कमांडर्स थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि ये इलाका हम छोड़ेंगे, यहाँ से हम निकलेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि यहाँ से फौज भी निकलेगा। अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो। वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। तो उनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ, आपको इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी के साथ आपको क्या मोहब्बत है? अथॉरिटीज का कहना है कि दहशतगर्द सिर्फ तीरा वैली में नहीं, बल्कि और भी इलाके, जिनमें बाजोड़, साउथ एंड नॉर्थ वजीरिस्तान भी शामिल हैं, में मौजूद हैं। याद रहे, ये वही बेल्ट है जिसको 2018 से पहले फाटा कहा जाता था। वहाँ के लोकल्स और जर्नलिस्ट का कहना है कि जब तक तीरा वैली के इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं होंगे, मिलिटेंसी का खात्मा करना नामुमकिन है। आप यहाँ के इलाकों की बेरोजगारी ख़त्म न करें, यहाँ की बदतरीन गुर्बत और पसमानदगी ख़त्म न करें, तो ऑटोमेटिकली ये लोग जो है इस तरफ फिर भी जाएंगे, फिर भी खुदा न खास्ता फिर भी जाएंगे। डेवलपमेंट दे, कॉलेजेस दे, स्कूल्स दे, तालीमी इदारे कायम हो, सेहत के मराकज़ कायम हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हो, रोज़गार के मौके हो, तो लिहाजा ये लोग अपने रोज़गार पर तवज्जो देंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या सूबाई और वफाकी हुकूमतें तीरा के लिए एक पेज पर आ पाएंगी?